چیئرمین پی ٹی آئی آرمی چیف کے خلاف مذموم اور بدنیتی پر مبنی مہم میں مصروف ہے۔ آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے اکسانے کا استعمال کیا گیا ہے۔ چال بے نقاب ہو چکی ہے۔ پاکستانی عوام اور سیاسی جماعتیں آرمی چیف اور مسلح افواج کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ سوشل میڈیا پر حکومت اور پاک فوج کے خلاف مہم جاری ہے۔ 4 سال ملک میں نفرت کے بیج بوئے گئے، اداروں کو برباد کیا گیا، ریڈیو اور ٹی وی کو بھی نہیں بخشا گیا۔ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ 4 سال میں ملک کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ بلال اظہر کے آنے کی پریس کانفرنس۔ بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا۔ بھارت نے 1,85,000 کیوسک پانی اچ بیرات سے دریائے راوی میں چھوڑا۔ تقریباً 65,000 کیوسک پانی آئندہ سے 20 سے 24 گھنٹے کے دوران پہنچنے کی توقع۔ دریائے چناب میں سیلاب کے خدشات پر حافظ آباد میں 6 فلڈ ریلیف سینٹر قائم، 12 ووٹنگ پوائنٹس بھی قائم کر دیے گئے۔ دریا کے کنارے آباد مکینوں کو محفوظ مقامات پر نقل مکانی کی ہدایت۔ کراچی میں آج بھی بارش کی پیش گوئی، مٹھی، ننگپاکر، اسلام کوٹ اور میں بارش۔ بھوتاڑیو گاؤں میں آسمانی بجلی گرنے سے میاں بیوی جاں بحق۔ جہلم جی ٹی روڈ پر 3 منزلہ ہوٹل کے کچن میں سلنڈر دھماکہ، عمارت زمین بوس ہو گئی، ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے۔ اماڑہ میں مکران کوسٹل ہائی وے پر ایرانی آئل سے بھرا ٹرک الٹ گیا، حادثے کے بعد ٹرک میں آگ لگ گئی، جھلس کر 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گجرات سے یونان کشتی حادثے میں ملوث ساہم سرگنا گرفتار، ملزم نے متعدد پاکستانیوں کو غیر قانونی راستے یورپ بھجوانے کے لیے کروڑوں روپے بٹورے۔ لاہور سے ریڈ بک کے انتہائی مطلوب اشتہاری سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ اشتہاری ملزم حافظ فقیر اللہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف سکھوں کا کینیڈا اور لندن میں شدید احتجاج۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کولمبو پہنچ گئی، کھلاڑی آج آرام کریں گے، کل ہمبوٹا روانہ ہوں گے۔